بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی نواقض الوضو میں ہم نے بتایا کہ وضو کے لیے توڑنے والی جو چیز ہے جو حدث لاتی ہے، کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ شے جو سبیلین سے نکلے یعنی قبول و دبر سے۔ آگے کہتے ہیں والدم والقیح اذا خرجا من البدن فتجاوزا الى موضع یلحقه حکم التطہیر، کہ خون اور اسی طرح سے قیح یعنی مائع اصفر جب یہ نکل جائے بدن سے، پیپ وغیرہ، اور اسی طرح والقیء ملء الفم، قے کرنا منہ بھر کر، یہ بھی وضو کو کیا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے مخرج معتاد اور ایک ہے مخرج غیر معتاد۔ مخرج معتاد صرف دو چیزیں ہیں، سبیلین ہے یعنی قبول دبر آگے پیچھے والا راستہ، یہ مخرج معتاد ہے کہ سے بول و براز نکلتے ہیں، اور مخرج غیر معتاد وہ دوسرے بدن والے سوراخ اور دوسرے بدن والے حصے ہیں کہ اگر زخمی ہو جائے یا وہاں سے خون نکل جائے یا کوئی اور چیز تو وہ مخرج غیر معتاد ہے۔ اور اسی طرح خارج کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک خارج معتاد ہے جیسے کہ بول و براز، اور خارج غیر معتاد ہے کہ چاہے وہ بول و براز کی جگہ سے ہو یا کسی اور جگہ، جیسے خون ہے کہ اگر یہ براز کی جگہ سے نکلے پھر بھی جو ہے خارج غیر معتاد ہے، اگر کسی دوسرے حصے سے نکلے تو بھی خارج غیر معتاد ہے۔ تو اس تفصیل کی وجہ سے جو ہے مذاہب، پہلے دو مذاہب یہاں پر بنتے ہیں، ایک ہے مذہب مالک اور دوسرا ہے مذہب جمہور۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ جب خارج بھی معتاد ہو اور مخرج بھی معتاد ہو۔ مخرج معتاد ہو یعنی سبیلین ہو، خارج معتاد ہو، بول و براز ہو، تو کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ دلیل یہ پکڑتے کہ دیکھ یہاں پر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے او جاء احد منکم من الغائط، تو غائط کیا ہے، بول و براز پر اس کا کیا ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے، اور یہ جو ہے مخرج معتاد سے نکلتے ہیں بول و براز، یہ کیا ہے، یہ حدث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے حدث نہیں ہے اور اس سے نقض وضو نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ اور ہمارے دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بول و براز کی جگہ سے اگر بول و براز کے علاوہ اور کوئی چیز نکل جائے تو بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مخرج کا معتاد ہونا امام شافعی کے نزدیک بھی ضروری ہے، مگر خارج کا معتاد ہونا امام شافعی کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو بنائے گی۔ تو دیکھیں مستحاضہ عورت کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قبل سے جو ہے خون نکلتا رہے اپنے ایام سے زائد۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو بول و براز سے کیا ہے، ایک خارج شے ہے، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو بنائے۔ اور دیکھیے دوسری جگہ پر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما یخرج من السبیلین، کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے، کلمہ ماں کے اندر عموم ہے، چاہے وہ بول و براز ہو یعنی معتاد شے ہو یا غیر معتاد شے ہو، مثلا سکہ نکل آیا بول و براز کی جگہ سے، یا وہاں سے جو ہے خون نکل آیا زخم کی وجہ سے، یا وہاں سے جو ہے کیڑا نکل آیا جس پر کیا ہو اثرات ہونے جسد کے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ القلس حدث، کہ قلس کیا ہے حدث ہے، سے ہماری بھی تعید ہوتی ہے، مزیدی تعید بھی ہوتی ہے کہ امام مالک کے خلاف حجت ہے کہ دیکھیں وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، مخرج اگرچہ غیر معتاد، اسی طرح خارج بھی کیا ہے غیر معتاد ہے۔ اب جو ہے دوسرے دو مذاہب بن جاتے ہیں اس کے علاوہ، ایک ہے امام شافعی کا مذہب اور ایک ہے ہمارے ائمہ کا مذہب۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخرج کا جو ہے معتاد ہونا ضروری ہے، کہ مخرج کیا ہو معتاد ہو، اور خارج کا جو ہے معتاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر بول و براز کی جگہ سے بول و براز نکلی ہے، کوئی اور چیز نکلی، وضو امام شافعی سے کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، ہمارے نزدیک بھی ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی صاحب ہمارے مذہب کے امام شافعی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف سبیلین والی شے جو ہے کیا ہے جس سے خارج ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، غیر سبیلین سے اگر کوئی چیز خارج ہونا تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل لیتے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے قے کی تھی پھر وضو نہیں فرمایا، کہ قاء فلم یتوضأ، نبی علیہ السلام کو قے آئی اور پھر وضو نہیں بنایا۔ امام شافعی بھی فرماتے کہ دیکھیں جب سبیلین سے کوئی چیز نکل جائے تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ صرف اس جگہ کو دھو لو جہاں سے نجاست نکلی ہے، یا قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پوری بدن کو دھو لو جیسے کہ غسل میں ہوتا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف اعضائے اربعہ کو دھو لیتے ہیں، اور یہ اعضائے اربعہ کا دھو لینا جو ہے ایک امر تعبدی ہے، امر خلاف قیاس ہے کہ جس کے ادراک کے لیے عقل کافی نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ہو، امر تعبدی ہو، جو صرف شریعت سے ہمیں معلوم ہو جائے، شریعت ہمیں واقفیت دے، تو وہ اپنے مخرج پر جو ہے اپنے مورد پر جو ہے منحصر ہوتا ہے۔ آگے اس کا متعدی کرنا، آگے اس کو کیا کرنا، قیاس کرنے، اس پر کسی چیز کا قیاس کرنا، یہ درست نہیں ہوگا، اپنے مخرج پر منحصر رہے گا، اپنے مورد پر منحصر رہے گا۔ تو جب اعضائے اربعہ کا دھو لینا خلاف قیاس ہوا تو لہذا خارج من غیر السبیلین جو ہے نا یہ ناقض وضو بھی نہیں ہوں گے، صرف ناقض وضو سبیلین سے خارج ہونے والی چیز ہے۔ ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح خارج من السبیلین ناقض وضو ہے، اسی طرح جو ہے خارج من غیر السبیلین بدن کی کسی بھی حصے سے کوئی نجس چیز نکل جائے تو وہ جو ہے ناقض وضو ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، کہ ہر بہنے والی خون سے کہ جو بدن سے نکل جائے اس سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور یہ الوضوء من کل دم سائل معنی ہے کہ توضؤ من کل دم سائل۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم، کہ جس شخص کو قے آئے یا نکسیر پوٹے تو وہ نماز ہی کے اندر پھر جائے، نماز کے اصلاح کے لیے وضو بنا کر دوبارہ بنا کرے جب تک کلام نہ کیا ہو۔ تو دیکھیں قے کو نبی علیہ السلام نے ناقض وضو سمجھا، اسی طرح سے نکسیر کو دیکھیں کہ جو خارج من غیر السبیلین ہے اس کو بھی ناقض وضو سمجھا۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ صرف کیا ہے خارج من السبیلین ناقض وضو ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پس حنفیہ کی نزدیک مخرج معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، اسی طرح خارج معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، چاروں صورتوں میں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے نجس ہونی چاہیے، خارج من السبیلین یا غیر من السبیلین وہ نجس ہونا چاہیے۔ اگر نجس نہ ہو، جیسے پسینہ بدن سے نکلتا ہے یا آنسو نکلتے ہیں، یہ اسی طرح سے کوئی اور چیز نکل جائے
یا تھوک جو ہے نکل جاتے تو یہ کیا ہے ناقض وضو نہیں تھی کہ نجس نہیں ہے. آگے ہم جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ صرف یہاں پر جو ہے معتاد مخرج کا ہونا چاہیے، خارج کا معتاد ہونا چاہیے، تو وہ بات تو ہم نے بتا دی کہ وہ بات دلائل کے اعتبار سے راجح نہیں تھی، کمزور تھی. اور اسی طرح امام شفیع صاحب نے فرمایا کہ ناقض جو ہے صرف کیا ہے خارج من السبیلین ہے، اور دلیل یہ دیا کہ قاء فلم یتوضأ، تو ہم جواب دیتے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو نقل کی آپ نے کہ قاء فلم یتوضأ، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے بتایا. قاء قلیلا فلم یتوضأ، نبی علیہ السلام نے کی تھی تھوڑی تھی، تھوڑی جو ہو اور ملء الفم نہ ہو، منہ بھر کر نہ ہو، ہمارے نزدیک بھی کیا ہے ناقض وضو نہیں ہے. یا اس کا یہ معنی ہے کہ قاء فی غیر وقت الصلاۃ فلم یتوضأ، نماز کے وقت میں نہیں تھا نا، نماز کے وقت جب نہ ہو تو خواہ کوئی وضو تھوڑی بناتا ہے. یا یہ معنی ہے اس کا کہ قاء فلم یتوضأ وضوءا لغویا، کہ ہاتھ منہ نہیں دھویا. یا یہ معنی ہے کہ فلم یتوضأ وضوء الاصطلاحی، جو اصطلاحی وضو ہے نا وہ نہیں کیا، یا لغوی وضو نہیں کیا، اور ضرورت بھی نہیں تھی اس وقت. یا تو قلیل پر یہ محمول ہے، یا یہ معنی ہے کہ وضو لغوی نہیں کیا، لغوی وضو نہیں کیا یعنی منہ ہاتھ نہیں دھوئے، اصطلاحی وضو کیا، اس کی کوئی نفی نہیں ہے یہاں پر. اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث سے بھی کیا ہے ثابت ہوا کہ قے اور نکسیر کا پھوٹنا جو ہے یہ ناقض وضو ہے. اور پھر آپ کا یہ کہنا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کہ خارج من غیر السبیلین جو ہے کیا ہے ناقض وضو نہیں. وجہ ہے کہ جو خارج من السبیلین ہے نا وہاں پر اعضاء اربعہ کا دھونا مخالف قیاس تھا. ہم کہتے ہیں کہ وہ مخالف قیاس نہیں ہے بلکہ موافق قیاس ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ جب ناقض خارج من السبیلین ہو، اگر کوئی چیز خارج ہو جائے سبیلین سے تو صرف اس جگہ کا دھونا چاہیے تھا یا پوری بدن کا. تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ چار اعضاء کے دھونے کا جو حکم ہوا ہے یہ مخالف قیاس ہے. یہ مخالف قیاس نہیں ہے. غسل کی صورت میں جیسی پوری بدن کا دھونا جو ہے موافق قیاس ہوا ہے، اسی طرح سے وضو کے اندر اعضاء اربعہ کا دھونا، چار اندام کا دھونا جو ہے کیا ہے موافق قیاس ہے. وجہ یہ ہے کہ وضو کے اندر بھی جو ہے پوری بدن کا دھونا چاہیے تھا، اس لیے کہ خارج من السبیلین ہو یا غیر سبیلین ہو اس سے پورا بدن نجس ہو جاتا ہے. مگر وضو جو ہے دن میں تو 5 مرتبہ یا کئی مرتبہ کرنا پڑتا ہے، اور اس سے انسان کو مشقت ہو جاتی ہے، حرج لازم آتا ہے. تو حرج کو دور کرنے کے لیے اور مشقت کو دور کرنے کے لیے اعضاء اربعہ کی دھونے کا حکم دیا. یہ مخالف قیاس کا ہوا، یہ تو موافق قیاس ہوا. چار اعضاء پر انحصار کرنا یہ تو حرج کی وجہ سے ہوا، ورنہ پوری بدن کا دھونا لازم ہو جاتا. لہذا جب ایسا ہے نا تو خارج من السبیلین جیسے کہ وہاں پر اعضاء اربعہ کا دھونا پڑتا ہے، اسی طرح خارج من غیر السبیلین کے اندر بھی جو ہے ہم حکم لگائیں گے کہ چار اعضاء کو دھونا پڑے گا. حکم اسی اعضاء تک جو ہے متعدی ہوگا، اور جو چیز کیا ہو موافق قیاس اس پر دوسری چیز کا بھی قیاس کرنا کیا ہے درست ہے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قے جو ہے قلیل ہو یا کثیر ہو، ہر دو صورتوں میں کیا ہے ناقض وضو ہے. اس کے لیے سیلان بھی شرط نہیں ہے، اور وہ مخرج معتاد پر اس کو قیاس کرتے ہیں. اس کا جواب آگے ہم دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مخرج معتاد تک بات منحصر کی تھی. ہم کہتے ہیں کہ مخرج معتاد تک بات نہیں ہے بلکہ خروج نجاست کو دیکھا جائے گا کہ اصل چیز جو ہے نا ناقض وضو وہ ہے خروج النجاست.
یعنی اذا خرج الشیء النجس من المخرج المعتاد او الغیر المعتاد ينقض الوضوء لانه مؤثر فی زوال الطہارہ، کہ جو بھی چیز مؤثر ہو طہارت کی زوال کرنے میں اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز ناقض وضو ہے، چاہے وہ کہاں پر بھی ہو۔ صرف اتنی بات ہے کہ مخرج معتاد کے اندر خروج جو ہے نا وہ ظہور کے ساتھ متحقق ہوتا ہے، اور مخرج غیر معتاد کے اندر جو ہے مؤثر لزوال الطہارہ سیلان کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے۔ سبیلین جو ہے وہ موضع نجاست نہیں ہے، مقر نہیں ہے نجاست کا، اور سبیلین کے علاوہ پورا بدن جو ہے وہ مقر ہے نجاست، اس لیے کہ پورے بدن میں خون جو ہے سیلان کر رہا ہے۔ تو کسی بھی جگہ پر اگر آپ کسی پھوڑے کو پاڑ دے یا کسی جگہ کو زخمی کرے فوراً جو ہے خون نکل آئے گا، اور سبیلین کے اندر ہے کہ مثانے کے اندر یا تو نجاست ہے یا معدے کے اندر ہے، نیچے جو اعضاء ہے وہاں پر کوئی نجاست نہیں ہے، لہذا وہاں پر اگر ظہور ہو جائے اپنی جگہ سے انتقال کر جائے، اگرچہ باہر خروج نہ کیا ہو اپنے مقر سے انفصال آ جائے، وہاں پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے سیلان ضروری ہے، اپنے مقام کے اندر خون اگر نکل آیا ہو سیلان نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس لیے ہم نے فرق کیا، ورنہ بقایا کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ الٹی اور قے یہ اس وقت ناقض ہے کہ جب کیا ہو ملء الفم ہو۔ امام ظفر سے کے نزدیک تو مطلقاً ناقض وضو ہے، ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ اس کے لیے سیلان ہو اور ملء الفم ہو۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے مطلقاً استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا القلس حدث، قلس مطلقاً حدث ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے قلیل و کثیر دونوں پر ہوتا ہے، جیسے کہ خلیل نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور امام ظفر رحمہ اللہ کو ظاہر الحنفیہ بھی کہتے ہیں کہ ظواہر کو لیتے اکثر، اور قیاس کو ہمیشہ لیتے بھی ہیں مسائل کے اندر، کہ قیاس کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے سے ایک بات جو ہے اچھی طرح ثابت ہوتی ہے، مدعا اچھی طرح ثابت ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ظفر صاحب نے جو مخرج معتاد پر قیاس کیا یہ درست نہیں ہے، اگرچہ امام ظفر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے تاکہ فرع جو ہے اصل کے مخالف نہ ہو، سیلان یا ملء الفم کا شرط نہیں لگائیں گے، مگر یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، کہ ایک دو قطرے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ سائل ہونا چاہیے۔ اور علی صاحب کی دلیل بھی قول ہمارے پاس موجود ہے، جب اس نے بھی احداث کو شمار کیا تو فرمایا کہ اودسہ تملأ الفم، کہ الٹی اتنی ہو کہ منہ کو بھر دے، اگر بھر کر نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ تعارض ہے دلائل کے اندر، اخبار احادیث کے اندر، اقوال کے اندر تعارض ہے، تو تعارض کے ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہم جو ہے تطبیق سے کام لیں گے اور اپنے اپنے محامل پر جو ہے حمل کریں گے۔ تو کہیں گے کہ جو بات امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے قاء فلم یتوضأ وضو نہیں بنایا، تو ہم کہیں گے کہ وہاں قے سے مراد قے قلیل ہے، اور جو امام ظفر نے فرمایا کہ القلس حدث، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اس سے مراد ہے القیء الکثیر حدث، توڑ قے جو ہے کیا ہے؟ وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب عبارت کی طرف دیکھ لے، فرما رہے ہیں والدم خون، والقیح الماء الاصفر، یعنی پیپ، اذا خرجا من البدن، جب یہ دونوں بدن سے نکل جائے، فتجاوزا، اور یہ دونوں چلے جائے، تجاوز کرے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، الی موضع، ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، جس کی طرف، جس کے ساتھ لاحق ہو پاک کرنے کا حکم، مطلقاً جس کا دھونا واجب ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب ایسی صورت پیش آئے۔ والقیء ملء الفم، اسی طرح الٹی کرنا منہ بھر کر، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اب اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء، کہ جو شے سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو نہیں توڑتا۔ دلیل یہ ہے کہ لما روی انہ علیہ السلام قاء فلم یتوضأ، نبی علیہ السلام نے قے کی تھی اور پھر وضو نہیں بنایا۔ اور عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ، کہ دھونا اعضاء اربعہ کا، یعنی دھونا تو کس کا چاہے، محل نجاست کا دھونا چاہیے، جہاں سے خروج ہوا ہے، جہاں سے بروز ہوا ہے نجاست کا، اس کا دھونا چاہیے۔ تو غیر موضع اصابت کا دھونا یعنی جہاں پلیدی نہیں لگی، جہاں نجاست نہیں لگی، جہاں سے نجاست کا خروج نہیں ہوا، ان اعضاء کا دھونا یعنی اعضاء اربعہ مراد ہے، ان کا دھونا جو ہے کیا ہے، امر تعبدی لا تکفی العقول لادراکها، کہ یہ ایک خلاف قیاس شے ہے کہ جس کو عقل ادراک نہیں کر سکتی، لہذا فیقتصر علی مورد الشرع یا فیقتصر علی مورد الشرع فینحصر علی مورد الشرع، کہ مورد شرع پر اس کا انحصار رہے گا، آگے تک اس کو متعدی کرنا درست نہیں ہے۔ اور وہ مورد شرع کیا ہے، وہ المخرج المعتاد، وہ صرف مخرج معتاد ہے جو کیا ہے قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے ما یخرج من السبیلین کے الفاظ میں کیا ہے ہمارے سامنے واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں ائمہ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ الوضوء من کل دم سائل، یعنی توضع من کل دم سائل، ہر بہنے والے سے وضو بناؤ، وضو کرو، وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ سبیلین سے خون نکلے یا کسی بھی حصے سے نکلے۔ اسی طرح وقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قاء، جس نے الٹے کی، او رعف فی صلاتہ، یا نماز کے اندر اس کی نکسیر پھوٹی، فلینصرف، وہ نماز کو چھوڑ کر پھر جائے، ولیتوضأ، وضو کرے، ولیبن علی صلاتہ ما لم یتکلم، جب تک گفتگو نہ کی ہو تو نماز کی کیا کرے، بنا کر سکتا ہے۔ ہاں سرے سے پڑھے وہ الگ بات ہے، افضل ہے، اگر بنا کرنا چاہے تو بنا کرنا کیا ہے، درست ہے۔ تو دیکھیے نماز سے پھرنے کا حکم دینا، وضو بنانے کا حکم دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خارج من غیر السبیلین بھی کیا ہے، ناقض وضو ہے، ورنہ پھر نہ فرماتے۔ اور اصل علت کیا ہے نجاست، اصل علت یہ ہے کہ ناقض چیز خروج نجاست ہے، یہ دلیل عقلی ہے۔ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، کہ نجاست کا نکلنا طہارت کی زائل کرنے میں کیا ہے، مؤثر ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، اتنی مقدار اور اتنی قدر جو ہے اصل کے اندر تو معقول ہے۔ اصل کے اندر کیسے معقول ہے کہ سبیلین سے جب کوئی چیز نکلتی ہے نا تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں پر یہ بات بھی معقول تھی کہ دیکھے اعضاء اربعہ دھوئیں گے، تو جب وہ اصل بھی معقول ہوا کہ کیا یہ سبیلین ہے، اور اس کی وجہ سے اعضاء اربعہ کا دھونا بھی کیا تھا، معقول تھا، اس اعتبار سے کہ مشقت کی وجہ سے اس پر انحصار کیا گیا تھا، یا غیر معقول تھا اعضاء اربعہ کا دھونا اصل میں سبیلین کی صورت میں، مگر مشقت کی وجہ سے اس پر انحصار کیا گیا، تو ہم بھی کیا کریں گے، خارج من غیر السبیلین کے اندر بھی یہی حکم لگائیں گے کہ جب وہاں سے کوئی چیز خارج ہوگی وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح اعضاء اربعہ کو بھی دھونا پڑے گا، اس لیے کہ پہلی والی چیز جب متعدی ہے تو اس کی تعدی کی وجہ سے جو ہے جزء ثانی کو بھی ہم متعدی کریں گے کہ وہ کیا ہے، خارج من غیر السبیلین ہے۔
تو فرما رہے وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ کہ مخرج معتاد کے اندر اتنی مقدار تو کیا ہے معقول ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ والاقتصار على الاعضاء الاربعۃ غیر معقول، اور اصل کے اندر سبیلین کے اندر اعضاء اربعہ کا دونا آپ کے قول کے مطابق غیر معقول تھا۔ لیکنہ یتعدی ضرورت تعدی الاول، کہ وہاں پر اصل کے اندر اعضاء اربعہ کی طرف حکم کا متعدی کرنا معقول ہو گیا ضرورت کی وجہ سے، تو اسی طرح سے خارج من غیر السبیلین جو کہ فرع ہے، یہاں پر بھی دھونے کا حکم متعدی ہوگا اعضاء اربعہ کی طرف، کہ تاکہ فرع موافق ہو جائے اصل کے ساتھ حکم میں۔ لیکنہ یتعدی کہ خارج من غیر السبیلین اس کا حکم متعدی ہوگا الی الاعضاء الاربعۃ، لماذا؟ لأنہ ضروری من ضرورت تعدی الاول وهو الخارج من السبیلین وهو متعد الی الاعضاء الاربعۃ، کہ وہ بھی اعضاء اربعہ کی طرف کیا ہے متعدی ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یار وہاں پر تو کیا تھا نفس بروز، مقر سے اپنے موضع سے جو تھا وضو کے لیے کیا تھا ناقص تھا، اور یہاں پر تب سے اعلان کا شرط لگاتے ہیں، تو ہم اس کا جواب یہ طریقے سے کہ غیر ان الخروج، مگر صرف اتنا فرق کہ خروج جو ہے انما یتحقق بالسیلان، کہ مخرج غیر معتاد کے اندر خروج متحقق ہوگا اس وقت کہ جب سیلان پایا جائے، الی موضع فی جگہ کی طرف یلحق حکم تطہیر جس کا دونا کیا ہو واجب ہو، اور وہاں پر سیلان کی کوئی ضرورت نہیں، صرف بروز و خروج کافی ہے، صرف ظہور کافی ہے، اس لیے کہ وہ موضع نجاست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں عطف ہے وَبِمَلْءِ الْفَمْ فِي الْقَيْءِ، کہ منہ بھر کر کے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ یا قشرَةِ، کہ چمڑے کے ہٹانے سے یا پوڑے کے ہٹانے سے یا کسی بھی طرح کے چمڑے کے ہٹانے سے تظہر النجاست فی محلہا، اپنے محل کے اندر نجاست ظاہر ہو جاتی ہے، فتکون بادیۃ لا خارجہ، صرف بادیہ ہوتی ہے کہ نظر کو تو آ رہی ہے لیکن اپنی جگہ سے تو نکلی نہیں ہے، لا خارجہ ہے، بخلاف السبیلین، کہ سبیلین ایسا نہیں، کیوں؟ لأن ذاک الموضع لیس بموضع، کہ وہ جو ہے نجاست کی جگہ نہیں ہے، نجاست تو وہاں پر مثانی اور معدے کے اندر ہے، لہذا فیستدل بالظہور علی الانتقال، وہاں پر اگر نفس ظہور آ جائے تو ہم کہیں گے کہ انتقال پایا گیا، جب انتقال پایا جائے تو ناقض وضو ہے۔ والخروج علی الانتقال والخروج، وملء الفم، اور منہ بھر کر کرنا کہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا ان یکون بحال، اتنی مقدار میں قے ہو کہ لا یمکن ضبطہ الا بتکلف، کہ منہ کا اس پر سمیٹ لینا، منہ بند کرنا تکلف کے بغیر ممکن نہ ہو۔ اور پھر جو ہے منہ کے اندر دو اعتبار آپ کو معلوم ہے کہ الفم له حکم ظاہر و باطن، کہ منہ کا ظاہری حکم بھی ہے، باطنی حکم بھی ہے۔ رمضان کے اندر دیکھتے ہیں آپ کہ یہی تھوک جو ہے ہم نگال لیتے ہیں، وضو نہیں، رمضان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ کیا ہے؟ اس کا باطنی حکم ہے کہ منہ کے اندر پانی ڈالو، اندر نہ نگالو، تو کیا ہے؟ اگر نہ نگلے پانی یا کوئی چیز نہ نگلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس اعتبار سے یہ باطنی چیز ہے۔ اگر یہی فم جو ہے کیا ہو جائے، اس سے کوئی باہر چیز نکال دی جائے، یہی تو کہ جب آپ نے باہر تھوک دیا نا، دوبارہ منہ کے اندر ڈالا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اس کا خارجی حکم ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا، کہ جب اس سے الٹی نکلتی تو ظاہر کو نکلتی، فَاعْتُبِرَ خَارِجًا، لہذا خارج سمجھا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ آگے امام ظفر سے کی دلیل کہتے ہیں، بتا رہے وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے نے فرمایا کہ القی قلیل القیء وکثیرہ سواء، وضو کے توڑنے میں دونوں برابر ہے، وقد لا یشترط السیلان ولا یشترط السیلان،
امام ظفر کے نزدیک سیلان شرط نہیں ہے، اعتبارا بالمخرج المعتاد، قیاس کرتے ہیں مخرج معتاد پر، اور اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ ولی اطلاق قولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا یہ قول مطلق ہے، القلۃ حدث، کیا ہے؟ حدث ہے۔ ہم کہتے ہیں ولانا قول علیہ السلام، ہمارے پاس بھی نبی علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، کہ جب تک ناقض خارج سے جو ہے نا سیلان نہ ہو، سائل نہ ہو، بہنے والا نہ ہو، تو وضو کے لیے ناقض نہیں، ایک دو قطروں سے وضو واجب نہیں۔ اسی طرح وقول علی رضی اللہ عنہ حین عد الاحداث جملۃ، کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احداث کو شمار کیا تو فرمایا کہ اودسہ تملأ الفم، کہ منہ بھر کر ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہتے ہیں کہ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَدِلَّةُ، جب یہاں تعارض آیا ہماری نظر میں تو يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْقَلِيلِ، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو قیاس کیا ہے یا جو اقوال لیے ہیں اس کو محمول کیا جائے گا قلیل پر، کہ اگر قلیل ہونا تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، کس کے اندر؟ مخرج غیر معتاد کے اندر۔ وما رواہ ظفر رحمہ اللہ، اور جو بات امام ظفر رحمہ اللہ نے قیاس سے لیا یا دلیل سے لیا یا نقلی سے یا عقلی سے، تو ہم کہیں گے کہ وہ محمول ہے علی الکثیر، بہت الٹے پر، قلیل کثیر قے پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو قیسی تھی وہ توڑی ہی تھی، اس لیے کہ وہاں پر کانت بہت کم تھا، کہ کثیر القے دلیل ہے علی کثرت الاکل، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنا کھانا کہا تھا، بہت ساری چیزیں جو ہے نہیں مل رہی تھی، بہت کم چیزیں مل رہی تھی۔ آگے کہتے والفرق بین المسلکین، دونوں مسلکوں کے اندر فرق ہے، سبیلین اور غیر سبیلین کے اندر فرق ہے، ما قدمنا ہو، جو ہم نے آگے بیان کر دیا کہ مخرج معتاد کے اندر ظہور جو ہے خروج کی علامت ہے، اور مخرج غیر معتاد کے اندر سیلان جو ہے کیا ہے؟ خروج کی علامت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے الٹے کی متفرق الگ الگ جگہ، تو وہ کب جو ہے ناقض ہے؟ تو فرمایا اس کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتحاد مجلس کے اعتبار کیا جائے گا، کہ اگر مجلس ایک ہونا اور سب کو جمع کیا جائے اور منہ بھر کر بنے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور غسیان جو ہے یا غسیان جو کیا ہے ایک امر مبتن ہے، اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتبار کیا جائے گا اتحاد سبب کا، کہ سبب اس کا کیا ہے، ایک ہے یا کثیر ہے۔ اگر ایک سبب ہے جو کیا ہے غسیان ہے، متلی ہے، شوریدگی یہ دل ہے، دل کی شوریدگی ہے، تو لہذا اگر اس کی وجہ سے چاہے سب کو جمع کیا جائے، دل کا جوش ہے، معدے کا جوش ہے، اور اس کو جمع کیا جائے، اس سے جو قے آئی ہے اگر وہ منہ بھر کر کے برابر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ فرما رہے کہ اللہ آگے فرماتے وَلَوْقَاءَ مُتَفَرِّقًا، اگر ایک شخص نے الگ الگ علیحدہ جگہ الٹے کی، ایک جگہ نہیں کی، بحیث اس طرح سے، اس طرح پر لو جمع، اگر پوری الٹے جمع کی جائے متفرق جگہوں سے یملأ الفم، تو منہ کو بھر دے۔ فعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعتبر اتحاد المجلس، مجلس کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ وعند محمد رحمہ اللہ یعتبر اتحاد السبب، ایک سبب ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، کہ سبب ایک ہے یا ایک نہیں ہے، وهو الغثیان، اور وہ کیا ہے؟ متلی ہے، اضطراب القلب، اضطراب المعدہ ہے، دل کی شوریدگی ہے۔ ثم ما لا يكون حدثنا، کہ فرماتے اگر ایک چیز کیا ہے حدث ہے تو وہ نجس بھی ہے، اگر حدث نہیں ہے تو نجس بھی نہیں۔ یہ امام یوسف کا قول ہے اور یہ راجح ہے۔ امام محمد سے کے نزدیک اگر ایک چیز حدث نہیں ہے نا تو وہ نجس ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک قطرہ خون کا، ایک قطرہ خون کیسے وضو نہیں ٹوٹتا جب اپنے محل سے نہ نکلے، تو لہذا نجس بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو فرما رہے ثم ما لا يكون حدثا،
پھر وہ شے جو سبب نہ ہو حدث کے لیے لا یکون نجسا، وہ نجس بھی نہیں ہوگا. یروى ذلك عن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے مروی ہے. وهو الصحیح، صاحب ہدایہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے. لأنه ليس بنجس حکما نجس نہیں ہے. حيث لم ينتقض به الطہارہ، کس سے طہارت جو ہے نہیں ٹوٹتی، لہذا نجس بھی نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمہ اللہ نَاقِضٌ إِذَا قَاءَ مِلْءَ الْفَمِ. فرماتے ہیں کہ مذکور حکم اس وقت ہے کہ جب اس نے الٹی کی ہے. وہ کس چیز کی الٹی ہے تو سمجھ لینا چاہیے. الٹے جو ہے کبھی بلغم کی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے کھانے کی ہوتی ہے کہ جس میں کھانے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یا کبھی پانی ہوتا ہے، یا کبھی جو ہے کڑوا قسم کا پانی ہوتا ہے جس کو پت کہتے ہیں. اگر الٹے جو ہے کس کی ہے بلغم کی ہے جس کو نخامہ کہتے ہیں اور دماغ سے جو ہے نیچے اتر آتا ہے، تو وہ شیخین کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے جب منہ بھر کر ہو. اختلاف جو ہے اصل میں اس بلغم کے اندر ہے کہ جو پیٹ سے چڑھ کر کی جائے. اگر سر سے اتر جائے تو وہ بالاتفاق جو ہے ناقض وضو نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سر جو ہے موضع نجاست نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی بیان کریں گے اپنی بھی. فرما رہے وہاذا، یہ حکم اس وقت ہے اذا قاء مرتن کہ جب وہ پت کرے الٹی کی شکل میں، او طعامن یا کھانے کے ٹکڑے ہو اس کے اندر، او ماءن یا سادہ پانی ہو. فإن قاء بلغمن، اگر بلغم نخامہ کو قے کی شکل میں پھینک دیا الٹے کی، فغیر ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو شیخین کے نزدیک وہ ناقض وضو نہیں ہے. فقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے نے فرمایا کہ ناقض و ناقض وضو ہے. اذا قاء من الفم، جب کیا ہو منہ بھر کر قے کی ہو. والخلاف، یہ جو اختلاف ہے شیخین اور امام یوسف سے طرفین اور امام یوسف سے کے درمیان، طرفین کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے اور امام یوسف سے کے نزدیک کیا ہے ناقض وضو ہے. کون سا قے؟ جو بلغم والی ہو، طعام والی ہو یا پانی والی ہو یا پت والی قے ہو، تو سب کے نزدیک ناقض وضو ہے. مل الفم ہو، اس کے اندر ائمہ ثلاثہ جو ہے متفق ہے. اختلاف جو ہے بلغمی قے کے اندر ہے کہ طرفین کے نزدیک ناقض وضو نہیں اور امام یوسف سے کے نزدیک ناقض وضو ہے. تو فرما رہے ہیں والخلاف، اختلاف جو ہے فی المرتقی من الجوف، اس بلغمی قے میں ہے کہ جو کیا ہو پیٹ سے چھڑ کر جو ہے ہو جائے. اما النازل من الرأس، سر سے جو اتر جائے، فغیر ناقض بالاتفاق، وہ کیا ہے ائمہ ثلاثہ کی نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ وہ ناقض نہیں ہے. وجہ یہ کہ لأن الرأس لیس بموضع النجاست، کہ سر جو ہے موضع نجاست نہیں ہے. مقصد ہے کہ سر کے اندر تو خون بھی ہے، سر موضع نجاست ہے، وہاں پر بھی خون ہے، لیکن ہر چیز کے الگ الگ منابت ہوتے ہیں، الگ الگ منبت اور الگ الگ منابع ہوتے ہیں. ہر چیز کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے، بلغم کی الگ جگہ، خون کی الگ جگہ وغیرہ. تو جو بلغمی جگہ ہے دماغ کے اندر تو کیا ہے نجس جگہ نہیں ہے. لأن الرأس یعنی لأن موضع البلغم من الرأس، سر میں سے بلغم کی جگہ لیس بموضع النجاست، نجاست کی جگہ نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے. ابھی فرماتے ہیں کہ مرتقی من الجوف جو ہے ناقض وضو ہے امام یوسف کے نزدیک، تو وہ کیسے ناقض وضو ہے؟ تو دلیل دے رہے ہیں لابی یوسف رحمہ اللہ انہ نجس بالمجاورۃ، یہ بلغمی قے جو ہے ناقض وضو اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے مجاور ہے نجاست کے ساتھ. مجاور کا معنی کیا ہے؟ متصل ہے، اس کے ساتھ لگتی ہے. علماء طرفین فرماتے ہیں کہ بلغم جو ہے نا یہ ایک چکنی چیز ہے، چکناہٹ والی ہے. انہو لزج، کہ وہ چکنی ہے. لا تتخللہ النجاست، اس میں نجاست سرایت نہیں کر سکتی، نفوذ نہیں کر سکتی.
لہذا ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے ساتھ مجاورت ہوتا ہے نجاست کی، مجاورت ہوتی ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وما يتصل به قلیل، جس کے ساتھ لگے تو بہت تھوڑی جو ہے نجاست ہوتی، والقلیل فی القیء غیر ناقض، وہ کیا ہے ناقض نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو بلغم کی بات تھی، اگر کسی جگہ پر کسی نے خون کی الٹی کی تو اس کے اندر ملء الفم کا اعتبار ہے کہ اگر ملء الفم ہو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی خون کی الٹے ضروری نہیں ہے کہ ملء الفم ہو، تھوڑا سی خون بھی اگر نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کیا ہو سودا ہو، کالا خون ہو، منجمد ہو، جمع ہوا ہو، تو اس کے اندر ملء الفم ہونا چاہیے۔ تو فرمائے ولو قاء دمن، اگر کسی نے کیا کر دیا خون کے الٹے کی، وہو علف، یہ جو خون کے ٹکڑے ہوتے ہیں، خون بستہ خون یعنی منجمد اور جمع ہوا خون ہوتا ہے، یعتبر فیہ ملء الفم، اس کے اندر ملء الفم کا اعتبار کیا جائے گا، لأنہ سوداء محترقۃ، یہ کیا ہے ایک سودا ہے، جلا ہوا خون ہے، یعنی بدن کے اندر اخلاط اربعہ ہے، اس میں سے ایک کیا ہے خلط رابع ہے۔ فإن كان مائعا، اگر یہ کیا ہو سیلان ہو، سائل ہو، روا دوا ہو، جاری ہو، فكذلك عند محمد، تو امام محمد سے کے نزدیک اس میں پھر بھی جو ہے ملء الفم جو ہے معتبر ہے، اعتبارا بسائر انواعہ، تمام انواع پر قیاس کرتے ہیں، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وعندہما، شیخین کے نزدیک، انسال بقوت نفسہ، اگر وہ خون والی الٹے کی ہو اور خون جو ہے اپنی قوت کے ساتھ جو ہے چلے بہے تو ينقض الوضوء، وضو توڑ دیتا ہے۔ وإن كان قلیلا، اگرچہ توڑا ہی کیوں نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ لأن المعدة لیست بمحل الدم، کہ معدہ جو ہے یہ خون کا محل نہیں ہے، خون کی جگہ نہیں ہے، تو جب خون آ رہا ہے اسی الٹے کی شکل میں یا بغیر الٹے کی شکل میں، فیکون من قرحۃ فی الجوف، یہ خون جو ہے کسی زخم کی وجہ سے جو ہے آ رہا ہے، اور کہ معدے کے اندر کسی ہنچڑی میں کیا ہے زخم ہے، تو لہذا پھر یہ ناقض وضو ہوگا۔ سیلان اس کے لیے شرط نہیں ہے، یا ملء الفم اس کے لیے کیا ہے شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بغیر ملء الفم کے ہو بھی ناقض وضو ہے، اس صورت میں جب کیا ہو سائل بقوت نفسی ہی ہو۔ ہاں اگر علق کی شکل میں ہو، منجمد و سودا ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ ملء الفم ہو، ملء الفم کے بغیر معتبر نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَالَانِ الْأَنْفِ، یا وَلَوْ نَزَلَ، اگر یہ بلغم اتر جائے من الرأس سر سے، إِلَى مَالَانَ مِنَ الْأَنْفِ، ان کے یعنی ناک کے نرم حصے تک، ناک کے نتنوں تک، ایک تو ناک کی کیا ہے منخر ہے، خیشوم ہے، خیشوم سے نیچے آ کر اگر نتنوں تک جو ہے خون نازل ہو جائے، خون، نقض الوضوء بالاتفاق، تو پھر بالاتفاق جو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ لوصول ہی یہ خون جو ہے پہنچ گیا الی موضع ایسی جگہ تک یلحق حکم التطہیر، جس کے دھونے کا حکم کیا ہے لاحق ہو جاتا ہے، فیتحقق الخروج، لہذا خروج کیا ہوگا متحقق ہوگا۔ یعنی اگر خون جو ہے سر سے نازل ہو جائے اور وہ خون جو ہے ناک کے اندر آ کر نیچے جو ہے نتن تک آ جائے، ناقض وضو ہے، اگر نتن سے اوپر ہو تو پھر ناقض وضو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا الى شیء لو ازیل لسقط، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک اور ناقض وضو کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے سونا، کروٹ لیٹ کر سونا یا تکیہ لگا کر سونا، یا کسی اور چیز کو اپنے لیے تکیے کے طور پر استعمال کرنا، کہ اگر اس کو کیا کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو یہ انسان گر جائے تو اس سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے اصل میں کہ استرخاء مفاصل آ جاتا ہے نیند سے، اور استرخاء مفاصل کا مطلب ہے کہ اعضاء کا ڈھیلے پڑ جانا،
اور جب عادت ٹھیلے پڑ جاتے ہیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے ہوا وغیرہ خارج ہو جائے یا کوئی چیز عادتاً. اور جو چیز عادتاً ثابت ہونا اس کو ہم عمومی احوال میں دیکھ کر متیقن پر جو ہے پھر محمول کرتے ہیں. اور نیند کے اندر انسان کی جو قوت ہے، سکت ہے، کنٹرول ہے، مسکا ہے، وہ ثابت نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے مقعد زمین سے اٹھ